بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیب ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل جب عمران خان کا عدت نکاح کا فیصلہ آیا تھا تو میں نے مشورہ دیا تھا تحریک انصاف والوں کو کہ یار اپنے پیسے ضائع نہ کرنا، لیکن ان کے پیسے ضائع ہوئے۔ جن لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ بھائی فیصلہ آ گیا، بری کرنے کا حکم آ گیا تو کون ہے اب روک سکے گا، تو روکنے والوں نے روک لیا۔ ویسے میرا خیال تھا کہ بشریٰ بی بی کو رہائی مل جائے گی، لیکن بشریٰ بی بی اور عمران خان دونوں توشہ خانہ کے کیس میں گرفتار ہو چکے۔ اچھا، کیس صحیح ہے، غلط ہے، ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ الگ میٹر ہے، لیکن عمران خان کی رہائی رک گئی۔ تحریک انصاف والوں نے جو جشن کا پلان کیا تھا وہ سارے کا سارا پلان نہ صرف بڑھ گیا بلکہ نقصان بھی ہوا نا۔ انہوں نے تو اس بار مٹھائی بھی خرید لی تھی، وہ جو ڈھول ڈھمکے والے ہیں ان کو بھی انہوں نے ہائر کر لیا تھا، پیمنٹ فل پیمنٹ بھی کر دی گئی تھی، اور اب ان کو ظاہر ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد ان کی جو رات گزری ہے یار، کتنی تکلیف میں گزری ہے کہ ایک بندے نے وہ اپنا پورا ایک منظر اپنے دماغ میں جو ہے وہ تیار کر لیا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے اس طرح سے باقاعدہ ایک ریلی اور ایک جلوس اور ایک جشن کے ساتھ جو ہے اڈیالہ جانا ہے، پھر وہاں سے اپنے مرشد کو ان کے مرشد کے ساتھ ریسیو کرنا ہے، اور اس کے بعد جناب پھر ظاہر ہے کہ پورے پنڈی اور اسلام آباد میں ہم نے جناب علی طوفان بدتمیزی برپا کرنا ہے۔ بنی گالہ کی صفائیاں کروائی گئیں، ویسے بنی گالہ کوئی صفائی نہیں سی ہو رہی، لیکن چلے جی، قوم یوتھ نے کہا کہ بنی گالہ میں صفائیاں کر دی گئی ہیں، نیا رنگ اور روغن کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان کی ایکسرسائز مشینیں آپ کو پتہ ہے نا کہ جی وہ بھی وہاں انسٹال کر دی گئی ہیں، ان کو مرمت شرمت کر دیا گیا ہے، پوریاں تیاریاں فل سی۔ لیکن یار ہماری سن لیا کریں نا، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بھائی آپ یہ سب کچھ نہ کریں، چونکہ جب آپ کی امیدیں ٹوٹتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ جذبات ٹوٹ گئے، امیدیں ٹوٹ گئیں، انہوں نے قتل کر دیے، تو یہ ساری چیزیں پھر بعد میں نا ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ چلیں اب میں آپ کو اور ایک خبر دیتا ہوں کہ آج لاہور میں ایک بڑی مشاورت ہونے جا رہی ہے، اور یہ مشاورت بھی میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے لیے بڑی ناگوار ہوگی، چونکہ اس میں جو فیصلے ہوں گے یا ہو سکتے ہیں وہ ان کو لیے خوشی کا باعث نہیں ہوں گے۔ اور سر اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایک اور بہت بڑی خبر دینی ہے۔ خبر ہے ایک بہت بڑے جج صاحب کی لاہور میں بڑی اہم ملاقاتوں کی، اور یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ خاص دنوں میں کی گئی ہیں۔ ایک بہت بڑا فیصلہ آنا تھا، اس فیصلے سے پہلے یہ ملاقاتیں کی گئیں، اور پھر ان ملاقاتوں کے بعد جو ہے کسی سنہری دور کی یادیں جو ہیں وہ لوگوں کو سنائی گئیں، بتائی گئیں۔ ان ملاقاتوں کے حوالے سے بھی جو انفارمیشن ہے ایکسکلوزیو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن سر سب سے پہلے تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے خبر کہ یار دیکھیں آپ لوگ جو ہیں نا وہ اپنا نقصان نہ کیا کریں۔ ابھی جب جو آپ کے ساتھ ہو چکا وہ تو ہو چکا، اب آئندہ تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا، کیونکہ خاور فرید مانیکا صاحب جو ہیں نا وہ بھائی پیچھے پڑ چکے ہیں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے، اور وہ تو کسی صورت بھی ان کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اب وہاں تک انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا ہے جہاں انہیں پہلے جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جو عدت میں نکاح کا معاملہ ہے نا یہ خالصتاً شرعی معاملہ ہے، اور جب پہلی بار انہوں نے اس حوالے سے استغاثہ دائر کیا تھا تو اس وقت بھی یہ باتیں سامنے آئی تھیں کہ یہ متعلقہ فورم نہیں ہے، چونکہ جو الزامات خاور فرید مانیکا نے اپنے استغاثہ میں لگائے ہیں اور جس میں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی نے عدت کے ایام کے دوران نکاح کیا ہے، نہ صرف ایک بلکہ 2 نکاح کیے ہیں، اور دوسری نکاح کی تقریب اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ پہلا نکاح جو ہے وہ عدت کے ایام کے دوران ہوا تھا، تو یہ معاملہ بنیادی طور پہ یا تو پھر وفاقی شرعی عدالت میں جانا چاہیے تھا، یا پھر اس معاملے پر استغاثہ دائر کرنے سے قبل اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کیا جانا چاہیے تھا، وہاں سے ایک اوپینین آتی، پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں جاتا۔ لیکن خاور فرید مانیکا صاحب نے جلد بازی کی اور اس حوالے سے استغاثہ جو ہے ایک سول عدالت میں دائر کر دیا، اس کی سماعت چلتی رہی، ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا، پھر اس کے بعد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا صاحب نے جو فیصلہ دیا وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کا جو نکاح ہے اس کو درست قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ خاور فرید مانیکا جو ہے
وہ دوران عدت نکاح کا جو الزام ہے اس کو ثابت نہیں کر سکے اور دونوں کو بری کر دیا۔ لیکن اب خاور فرید مانکا صاحب نے عدت اور شدت اس معاملے کو وفاقی شرعی عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی رجوع کیا جا رہا ہے۔ اب وہ اصل ٹریک پہ آئے ہیں، کیونکہ یہ کیس جو ہے نا یہ بنتا ادھر ہی تھا سر۔ آپ پہلے ڈی ٹریک ہوئے، جلد بازی میں ہوئے یا کیسے بھی ہوئے، وہ بس آپ ہو گئے۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل اس پر اپنی اوپینین دے گی، جیسے کہ میں نے آپ سے 2 دن قبل ایک ویلاگ شیئر کیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاور فرید مانکا صاحب کی طرف سے اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک درخواست جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس معاملے پہ اوپینین دے گی۔ اب اس اوپینین کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے، اور تب یہ خیال تھا کہ افضل مجوکا صاحب جو ہیں وہ ان درخواستوں پر رائے لیں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے، لیکن مجوکا صاحب نے فیصلہ سنا دیا۔ اب چونکہ خاور فرید مانکا صاحب کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ دوسری عدالت میں اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل سے اوپینین آنے کے بعد وفاقی شرعی عدالت کا فورم ہوگا، اور یہ متعلقہ فورم ہے۔ جب آپ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ سامنے لے کے آ رہے ہیں، تو وہ تو جو ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے وہی اس پہ رائے دیں گے نا۔ تو اب آیا متعلقہ جگہ پہ یہ کیس، اور یہاں پہ اس کیس میں ایک تو عدت کے دوران نکاح کا معاملہ ہے، اور یہاں پہ وفاقی شرعی عدالت نے یہ بھی طے کرنا ہے کہ آیا عدت کے ایام جو ہیں وہ 39 ہیں، 90 ہیں، یا کہ اس سے زیادہ ہے یا کم ہے، یہ بھی اس کا تعین ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملازم محمد لطیف کی جو گواہی ہے اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وفاقی شرعی عدالت میں اگر محمد لطیف کے بیان کو لے جایا گیا یا وہاں وہ بیان ریکارڈ کروایا گیا، تو پھر اس الزام پہ جو محمد لطیف نے لگایا تھا 4 گواہان جو ہے وہ پیش کرنا پڑیں گے۔ تو اس کے لیے بھی خاور فرید مانکا صاحب کو جو ہے وہ پھر سوچنا پڑے کہ کیا واقعی 4 گواہ ان کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو الزام محمد لطیف لگا رہے ہیں اس کی ایک طرح سے تصدیق صرف خاور فرید مانکا کر رہے ہیں، باقی تو ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ معاملہ جو ہے اگر وہاں جائے گا تو ان کو اس حوالے سے تیاری کرنی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور بشرا بی بی کا یہ جو کیس ہے وفاقی شرعی عدالت میں جانے کے بعد اس میں جو سزا ہے وہ سنگسار کیے جانے کی سزا ہو سکتی ہے، تو یہ بھی بڑا جو ہے وہ سنگین معاملہ ہوگا خان صاحب کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے۔ تو یہ میں نے صرف انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ چیز شیئر کی ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے، چونکہ ابھی آپ پر جو رات گزری ہے بڑی بھاری رات تھی، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے جذبات کو، تو اس لیے میں نے صرف آپ کو بتایا کہ یار یہ ہو جائے گا، ذرا تھوڑا سا بندہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا حقیقت پسند ہونا چاہیے نا۔ تو آپ بھی بلا وجہ ہی نا وہ بس گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں کہ بس جی آج عمران خان کی رہائی فلانا رہائی، اور وہ جو آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو مختلف خبروں کے ذریعے اپنی ویڈیوز کے ذریعے آپ کو کہتے ہیں کہ جی آج خان کے لیے اڈیالہ جیل کا پھاٹک کھلنے جا رہا ہے، اتنے لوگ وہاں پہ پہنچ چکے، بلکہ جب بھائی وہ لوگ تو عمران خان کو لائیو بھی کر دیتے ہیں، اور لوگ صرف لائیو کا وہ لکھا ہوا پڑھ کے کہتے ہیں بس بھی آ گیا خان۔ تو بھائی ذرا نا حقیقت پسند ہو جائے، یہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سر لاہور میں جو ایک بڑی بیٹھک ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک مشاورتی اجلاس ہے۔ میاں نواز شریف حکمران جماعت کے صدر ہیں، اور موجودہ صورتحال میں جو بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں وہ انہوں نے ہی کرنے ہیں۔ ایک تو چلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی میاں نواز شریف صاحب نا میڈیکل چیک اپ کے لیے کچھ دنوں کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف والے یہ نہ سوچیے گا کہ جناب علی جیسے ہی فیصلے آنے کا آغاز ہوا تو میاں نواز شریف نے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا۔ تو صرف آپ کو بتاؤں کہ وہ جا رہے ہیں، واپس انہوں نے آنا ہے، حکومت انہی کی ہے، شہباز صاحب ہی وزیر اعظم ہیں، اور یہی حکومت کنٹینیو کرے گی۔ اگر ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا تو دیکھیں نا کہ کل فیصلہ آنے کے بعد بھی عمران خان صاحب جیل میں ہیں، بشرا بی بی بھی جیل میں، حالانکہ بشرا بی بی کو رہا ہونا چاہیے تھا یار، لیکن کیا کریں کہ پاکستان میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کہاں پہ کیا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن آج تک کے جو فیصلے ہیں ان کے مطابق خان صاحب جیل میں رہیں گے، لیکن یہ مشاورتی اجلاس جو ہے وہ موجودہ سینیریو میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو جناب آصف علی زرداری صاحب کا وہ بیان جس میں انہوں نے کہا جی ہم حکومت مسلم لیگ نون کی ہم نے بنائی ہے،
اور یہ حکومت پرفارم نہیں کر رہی۔ اس بیان پر بھی جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھا جائے گا کہ آخر یہ بیان ایسے وقت میں کیوں دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس کا کیا کرنا ہے، کیونکہ ایک اوپینین تو آئی کہ وہ اراکین اسمبلی جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں جن کے خلاف براہ راست فیصلہ ہے نا، وہ متاثرہ فریق بنتے ہیں، انہیں عدالت سے رجوع کیا جانچ کرنا چاہیے اور نظر ثانی کی اپیلیں دائر کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی افیکٹڈ ہیں جن کی سیٹیں واپس ہوئی ہیں، جن کو الاٹ کی گئی تھی سیٹیں، کیونکہ آئین کے مطابق جو تشریح کی تھی اپنا الیکشن کمیشن نے اور پشاور ہائی کورٹ نے کہ منتخب ایوان کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، اور سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ نشستیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو دی گئی تھیں۔ لیکن سپریم کورٹ نے کیا کیا کہ ان کے سامنے تحریک انصاف پٹیشنر نہیں تھی، تحریک انصاف نے کیس بھی نہیں کیا، ایون کہ تحریک انصاف کو ججز نے بار بار کہہ کے بلوایا کہ جی آپ آئیں، آ کے آپ اپنی درخواست دائر کریں۔ اچھا درخواست دائر ہوئی، ایک سلمان اکرم راجہ صاحب پیش بھی ہوئے، اچھا وہ بھی نا ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ درخواست آئی، کیا درخواست جو ہے اس پہ کوئی نمبر شمبر لگا تھا، یہ بھی کویسچن مارک ہے۔ لیکن جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاسٹ ڈے جس دن یہ فیصلہ محفوظ ہوا، منگل والے دن، وہ اپنے دلائل دے رہے تھے، تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ جی اگر جج صاحبان جو ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کی بنتی ہیں، تو کیا آپ اس سے ایگری کریں گے کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کو دے دی جائیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی، یہ معاملہ سنی اتحاد کونسل کا ہے، سنی اتحاد کونسل پارلیمان میں جماعت ہے، تو یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ہی دی جانی چاہیے۔ اور بیرسٹر علی ظفر صاحب وہ بھی تو اپنا انہوں نے بھی کہا نا کہ جی یہ تو ہماری توقع سے بڑھ کے فیصلہ ہو گیا، ہم تو یہ سوچ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ اس لیے نہیں سوچ رہے تھے کہ تحریک انصاف نہ تو پارلیمانی پارٹی ہے، نہ تحریک انصاف متاثرہ فریق کے طور پہ سامنے آئی ہے، اور نہ ہی تحریک انصاف اب جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی کے طور پہ زندہ ہو سکے، کیونکہ وہ پروسیس گزر چکا۔ آئین کے مطابق الیکشن کے بعد جیسے ہی گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو 3 دن میں آزاد امیدواران نے فیصلے کرنے ہیں، آزاد فیصلہ کر چکے، وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے۔ اب اگر تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی کے طور پہ آئے بھی تو وہ لوگ کس طرح سے فلور کراسنگ کریں گے، وہ واپس نہیں آ سکتے، تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے۔ لیکن جناب جج ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا نا، انہوں نے فیصلہ لکھ دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ اب جو ہم کہہ رہے ہیں یہی آئین ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ آئین واقعی یہی آئین ہے کہ جا کے جو دستور پاکستان ہے، جو اس کا آرٹیکل 51 ہے یا 106 ہے، یا الیکشن کمیشن کا الیکشن ایکٹ جو ہے وہ ہے، یہ تو اب پتہ چلے گا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ کچھ اور انفارمیشن ہے، وہ ہے جناب ایک بہت بڑے جج صاحب کی لاہور میں ملاقاتیں۔ اچھا بھائی، جج صاحب کا نام میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، جو جانتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں ان کا نام اگر لکھنا چاہیں تو لکھیں، لیکن میں ان کا نام دانستہ شیئر نہیں کروں گا کیونکہ پکڑ جی نانا آ جائے بھائی۔ لیکن جج صاحب جو ہیں ان کا چونکہ لاہور کے ساتھ اور لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ جج صاحب جو ہیں یہ فیصلہ اناؤنس ہونے سے پہلے وہ لاہور تشریف لائے، اور لاہور میں انہوں نے کچھ ججی صاحبان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کیں اور کچھ صحافی حضرات جو ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی، اور ان ملاقاتوں میں جج صاحبان، وہ جو جج صاحب ہیں ان کی طرف سے اس فیصلے کے حوالے سے کچھ خد و خال جو ہیں وہ شیئر کیے گئے، اور جب وہ خد و خال شیئر کیے گئے تو پھر کچھ ٹویٹس سامنے آئے تھے۔ میں کسی کا ٹویٹس آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا اور نہ ہی میں اس کا نام لوں گا، لیکن ٹویٹس یہ تھے کہ جی سنہری دور آنے جا رہا ہے، عدلیہ کا سنہری دور آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ تذکرے جو ہیں وہ لندن سے بھی کیے گئے، کچھ لوگوں نے لندن، امریکہ، کینیڈا سے بیٹھ کے بھی ٹویٹس بھی کیے، دعوے بھی کیے، یعنی کہ چیزیں جو ہیں وہ باہر آئیں۔ اب جج صاحب فیصلے سے پہلے چند لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو فیصلے کے متعلق بتاتے ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی عدلیہ میں سنہری دور آنے جا رہا ہے۔ تو سر وہ سنہری دور آ رہا ہے جس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ فیصلے سے پہلے جج صاحب بتا بھی رہے ہیں اور ایک رائے عامہ بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔
ایسی سچویشن میں اس طرح کے فیصلوں کی کیا حیثیت ہوگی جو پہلے ہی لوگوں کو بھی پتہ ہوں اور متنازع بھی ہوں؟ تو اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، لیکن میری مجبوری بھی سمجھیے گا کہ میں نام آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔